اولاد کی تربیت ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، جہاں سے وہ اخلاق سیکھتے ہیں، کردار بنتے ہیں۔ میں ایسے ہی کیا کرتے تھے، جب سینے سے لگایا کرتی تھی اور چھاتی سے اسے دودھ پلاتی تھی اور اس کے کان پہ ہاتھ رکھتی تھی تو جسم کی نشو و نما کے لیے چھاتی سے وہ دودھ پیتا اور اس کی زبان کے کلمات سے اس کی روحانی تربیت ہوتی، اور یہ ماں اس کے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ لوریاں دیا کرتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، گود میں رکھتی تھی، اس کا کردار بنانے کی محنت کرتی تھی۔ بڑا منصب تھا۔ گھر تربیتی ادارہ ہے، پہلی درسگاہ ہے۔ بتائیے، باپ معاشی ضرورت کے لیے گیا اور اس کی ذمہ داری ہے، یہ کسب اور محنت کے لیے گیا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بچہ نرسری چلا گیا، ماں دفتر چلی گئی، گھر کی درسگاہ کو تالا لگ گیا، گھر کی درسگاہ کو تالا لگ گیا، گھریلو زندگی ختم، فیملی کی زندگی ختم۔ اور پھر ایک اور مصیبت، جب آزادانہ ماحول ہے، مرد ایک آزاد ماحول میں کام کر رہا، عورت ایک آزاد ماحول میں کام کر رہی، اللہ نے فطرت میں رکھی ہے مرد کے دل میں عورت کی کشش، عورت کے دل میں مرد کی کشش، مرد بھی ایک آزاد ماحول میں، عورت بھی ایک آزاد ماحول میں۔ بتائیے، یہ حلال رشتہ کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہو جائے گا، اور حرام کاری کے دروازے چوپٹ کھلنے لگ جائیں گے۔ فطرت کے خلاف جس ذات نے اس مرد عورت کی تخلیق فرمائی ہے، اس کی رہنمائی کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، نتائج بد تو آئیں گے نا، نتائج بد تو آئیں گے۔ فطرت کے خلاف بھی زندگی ہو اور پھر کہے کہ ریئیکشن نہ آئے۔ مغرب سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں عفت پاک دامنی کھوٹے سکے ہیں، ان کے ہاں تو بے حیائی ہی انتہائی مقصود ہے، ان کے ہاں پاکیزگی طہارت ایک عیب ہے، ان میں حیا ان کی ڈکشنری کے اندر ہی نہیں ہے، ان کی زندگی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، مسلمان معاشرے سے ایسی بدبودار آواز کہ عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات سے اسے آزاد کر دیا جائے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، دائیں بائیں جو کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں، خوب سن رہے ہیں، کیا حال ہے؟ اس اسلام اور اس دین فطرت کے خلاف